ان نصر اللہ قریب۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ عظیم الشان صورت ہے قرآن کریم کی صورتوں میں۔ یہ صورت جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے برکت کا سبب ہوگی۔ لیکن نبی نے کہا اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ۔ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اس کے لیے برکتیں ہوں گی، اور برکت کا مفہوم یہ ہوتا ہے شریعت میں کہ وہ بھلائی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ باقی رہے، اس لیے کہتے ہیں کثرۃ الخیر ودوامہ۔ الحمدللہ آپ صحت سے ہیں تو ہمیشہ صحت سے رہیے، یہ برکت ہے آپ کی عمر میں۔ مال ہے تو مال رہے، اس میں بڑھوتری ہو، گھٹے نہیں، یہ صحت ہے، یہ برکت ہے۔ اولاد ہے تو انتہائی فرما بردار ہے آپ کی، تو یہ اولاد میں برکت ہے۔ بیوی ہے اگر بیوی آپ کی فرما بردار ہے، نیک ہے، تو یہ آپ کے لیے برکت ہے۔ تو برکت کہتے ہی ہیں بھلائیوں کی کثرت کو، اور ان بھلائیوں کا ہمیشہ باقی رہنا۔ تو یہ جو شخص یہ سورہ پڑھتا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اب کیا وقت کہا حسرہ، جو اس سورت کو چھوڑ دے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اس کے لیے حسرت اور ندامت کا سبب بنے گی۔ کافی افسوس ملے گا وہ شخص اگر اسے احساس ہوگا کہ اس سورہ کے چھوڑنے کے کیا برے نتائج ہوتے ہیں۔ کہا وَلَا تَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، اور جو شخص اس سورہ کو پڑھتا ہے اس کے اوپر جادو اور بری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اثر انداز نہیں ہیں۔ لیکن نبی کا اقرأوا سورۃ البقرہ وآل عمران، اقرأوا الزہراوین، ان دو صورتوں کو اللہ کے نبی نے زہراوین کہا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے قیامت کے دن دفاع کریں گے۔ سخت دھوپ میں بدلی کی طرح سایہ فگن ہوں گی۔ یہ انتہائی عظیم الشان صورت ہے جس کے اندر علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 1000 احکام اللہ نے نازل کیے، اور خواتین سے متعلق بہت سارے احکام اس سورہ میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ نساء کبریٰ، سورہ بقرہ کے ناموں میں ایک نام ہے کہ یہ عورتوں سے متعلق سب سے بڑی صورتوں میں سے ایک۔ اس کے بعد پھر سورہ نساء ہے جس کو صغریٰ وسطیٰ کہا گیا، اور پھر سورہ طلاق ہے جس کو صغریٰ کہا گیا۔ گویا عورتوں سے متعلق یا عورتوں کے نام پر جو صورتیں ہیں ان میں سورہ بقرہ کو ایک نام دیا گیا ہے کہ سورہ نساء، عورتوں سے متعلق سب سے بڑی صورت۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء، سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء، اور پھر سورہ طلاق۔ یہ انتہائی عظیم الشان صورت ہے۔ مختلف طرح کے عناوین ہیں، موضوعات ہیں اس کے اندر، پہلے بھی باتیں آتی رہی ہیں۔ آج جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے وہ نیکی کی اللہ تعریف کرتا ہے کہ نیکی کیا ہے، اور اس کی لمبی تفصیلات ہیں۔ اسی بیچ میں روزے کے فوائد ہیں، روزے کے متعلق مسائل ہیں، حج کا بیان ہے، حج کے احکام و مسائل ہیں۔ اسی طرح پھر عورتوں سے متعلق مسائل کا ایک لمبا سلسلہ ہے، طلاق اور نکاح، غیر مسلم عورتوں سے شادی کرنے کا حکم ہے، اپنی بیٹیوں کو غیر مسلم مردوں سے شادی کرانے کا کیا حکم ہے۔ یہ سارے مسائل قرآن نے کھول کر بیان کی ہیں۔ پھر تیسرے پارے کے اندر جہاں اللہ کی عظمت کی داستان ہے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے کچھ نمونے بتائے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک گفتگو اور ڈائلاگ جو ہوا تھا اس کے ذریعے۔ پھر اسی طرح اس سورہ کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا تفصیل، کیا فضائل ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اخیر کی صورت میں ربا، سود کی حرمت اور اس کی برائیوں کا بیان ہے۔ اسی طرح آپس میں لین دین کی کیا اہمیت ہے اس کا بیان ہے۔ اور اس سورہ کا خاتمہ دو آیتوں پر ہوتا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھے گا رات میں، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے ہر شر سے کافی، کبھی کوئی خوف نہ محسوس ہوگا۔ یہ 2 آیت پڑھ لیجیے، آمن الرسول سے لے کر آخری آیت، یہ انتہائی عظیم الشان صورت ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں کسی خاص موضوع کا انتخاب کرتا ہوں، انہی آیات میں سے اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، لوگوں کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما جاءتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ اب تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئی ہیں جو گزر چکے تم سے پہلے۔
مستہم البأساء والضراء، جنہیں تکلیفیں اور شدتوں نے گھیرا اور ایسی پریشانی سے دوچار ہوئے کہ رسول جو اس زمانے میں تھے وہ اور مومنین آپس میں کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو میرے بھائیو، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان اور ایگزام کا گھر ہے، اور ایمان کی صداقت کہ آپ اپنی ایمان میں کتنے سچے ہیں اس کی ایک آزمائش ہوگی۔ ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے، کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کے تجربے کو جانچا جاتا ہے، اس کی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل کہ ہم نے زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا احسب الناس ان یترکوا، لوگوں نے سمجھ رکھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، ہم انہیں آزمائیں گے نہیں یا وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے۔ فَلَنَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ہم جان لیں کون سچا ہے۔ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ حجت کو پوری کرے گا اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ لوگوں، فتنوں کے دور میں آنے سے پہلے عمل کی طرف جلدی کرو، سبقت کرو۔ وہ فتنوں کا دور کیا ہوگا؟ کہا کہ جس دن انسان جن فتنوں میں صبح کرے گا مومن کی حالت میں اور شام کرے گا کافر کی حالت میں، یا شام کرے گا مومن کی حالت میں اور صبح کرے گا کافر کی حالت میں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے۔ دیکھ لیجیے آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنوں کی ایسی ایسی شکلیں ہیں کہ انسانی تصورات سے اوپر چلی جا رہا، ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے، محسوس نہیں کر پاتے کیا یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ خود اپنے گھر میں دیکھیے کہ آپ کتنی طرح کے فتنوں سے دوچار ہیں۔ اگر آپ کے بچے شریعت پر نہیں چلتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن شہر کے سب سے بڑے اسکول میں کراتے ہیں اور شان سے بیان بھی کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے۔ وہاں ان بچوں کو کچھ شروع عمر میں، ابتدائی عمر میں کیا کس چیز کی تعلیم دی جاتی، کبھی آپ نے غور کیا؟ انہیں الحاد اور بے دینی کی دعوت دی جاتی، انہیں اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی جاتی ہے، اب بڑے آسانی کے ساتھ آپ ایکسپٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کیونکہ آپ نے انہیں ایسی جگہ رکھا نہیں ہے۔ تو ماحول یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں جھانکے تو بہت سارے فتنے ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں، بہت سارے لوگوں کو مخاطب کیا گیا، اور تمہارے باپ اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے ڈرو۔ اگر بیوی آپ کی فرما بردار نہیں ہے، وہ اللہ کے دین پر قائم نہیں ہے، آپ کو حرام مال کی طرف کمانے کے اوپر دھکیلتی ہے، اور پیسہ چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، دوسروں سے کمپیئر کرتی ہے، تو یقین جانیے کہ آپ فتنے سے ہو جائیں، چاہے آپ کتنا بھی نیک۔ اور اسی لیے شریعت نے ایسی خواتین کے انتخاب کو کرنے کو پر ابھارا ہے جو نیک ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 مقاصد کے لیے۔ کہا لجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ شادی کرتے، بڑی خوبصورت، نہیں دیکھتے کہ کس گھرانے میں تربیت ہوئی، اس کے اخلاق کیسے، کچھ نہیں۔ دوسری چیز کہا لمالها، بڑی مالدار گھرانے کی ہے، شادی کی جاتی ہے اس لیے۔ کہا ولحسبها، بڑے خاندان کی ہے، اس لیے شادی کرتے لوگ۔ ولدینها، چوتھے نمبر پہ دین آتا ہے۔ گویا سب سے پہلی جو پریفرنس ہوتی ہے، ترجیحات ہوتی ہے، خوبصورت ہو، مالدار ہو، بڑے گھر کی ہو، تب جا کے کہتے ہیں چلو دیندار بھی۔ اللہ کے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورتوں کو اختیار کرو نہیں تو تم گھاٹے میں ہو۔ تو آج نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ ہماری خواتین کی اکثریت شرعی احکام سے نابلد ہے، اور نہ مرد حضرات انہیں سکھاتے ہیں۔ تو آپ تو اپنے دین کی اصلاح کر رہے ہو لیکن خواتین کی اصلاح نہیں کر رہے۔ اور کبھی کبھی جس الٹ بھی ہوتا ہے کہ بعض خواتین انتہائی نیک ہوتی ہیں، ان کے شوہر ان کے لیے فتنہ بنتے ہیں، ان کو وقت سے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں،
اتنے زیادہ کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھیے یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ فتنوں کی ایک شکل اور ہے جو حرام مال کی صورت میں لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے کہ کسی طرح دنیا کو سمیٹ لے۔ یاد رکھیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں بہت زیادہ مال سمیٹنے کے لیے نہیں۔ انسان کی تو فطرت کیا ہے، مشہور حدیث گزری مسلم احمد وغیرہ کے حوالے سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا۔ انسان کتنا حریص ہے، لالچی ہے مال کا، اس کی ایک مثال دی ہے، کہا کہ اگر دو ویلی ہو سونے کی، دو وادیاں ہو انسان کے پاس تو اس پر اکتفا نہیں کرے گا، کہے گا کہ اور چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور یاد رکھیے مشہور حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی شخص لا یصیب الرجل اعظم من دنیا میں سے جو چیز ہم حاصل کریں، چاہے وہ مال کی صورت میں یا منصب کی صورت میں، حدیث بہت سنگین ہے، کہا قیامت کے دن اس کے درجات کم ہوتے جائیں گے، اگرچہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب کریم ہو، معزز ہوگا وہ شخص، لیکن جتنا ہم دنیا کی طرف بھاگیں گے ہمارے اجر کم ہوں گے۔ یہ وہ مشہور حدیث کا مطلب ہے، کہا اگرچہ وَإِن كَانَ كَرِيمًا عِندَ اللَّهِ، اگرچہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا، تو مومن کا فلسفہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آنکھ بند کر کے دنیا کی طرف بھاگے۔ بڑے مشہور سوال کیا گیا تھا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے۔ شخص نے کہا شیخ مکہ میں میں چاہتا ہوں ایک بلڈنگ بناؤں تاکہ اس کو حاجیوں اور عمروں پہ آنے والے لوگوں کے لیے لگا دوں، رینٹ پہ کمائی کا ایک بہترین ذریعہ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم بینک سے لون لیں، اور وہاں بھی اب اللہ رحم کرے سب ایک بینک مشکل سے کہہ دیجئے، اور راجی کے علاوہ اکثر بینک سودی کا، بینک سے لون شو کریں تب جا کے حکومت ہم کو وہ اجازت دے گی، نہیں تو کہے گی کہ اتنے مال کہاں سے لائے، بہت ساری پوچھ گچھ ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے مکہ شہر میں اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے بینک سے لون لے لے؟ تو شیخ کا بڑا سمپل جواب، مشہور ہے کہ وہ 1-2 لائن میں جواب دیتے ہیں، کہا اللہ نے تم کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ مکہ میں ہوٹل بناؤ، جتنا ہے اس پر قناعت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص سب سے خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کے اندر قناعت ڈال دی۔ تو یہ مال جو آپ کما رہے ہیں کہیں آپ کے لیے فتنہ نہیں بن رہا ہے، اس پر غور کیجیے۔ یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے تو نہیں روک رہا، یا آپ کو نمازیں وقت پر پڑھنے سے نہیں روک رہا، کہیں یہ مال آپ کو حرام چیزوں کی طرف دھکیل تو نہیں رہا۔ یاد رکھیے اگر آپ کمائی میں حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں تو آپ کی ساری عبادتیں اللہ کے ہاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ تو اس کا خیال رکھیں، یہ مال کبھی فتنہ ہو سکتا ہے۔ فتنے کی ایک صورت اور آتی ہے غیروں کا فتنہ، دشمن مسلط کر دیے جائیں۔ اب دیکھ لیجیے اہل غزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انتہائی نیک لوگ کیسی آزمائش سے وہ دوچار ہے کہ کھانے کے ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، بلکہ بھوکمری ایسی ان پر طاری ہے کہ بہت سارے بچے بھوک کے مارے سمجھیے دم توڑ رہے ہیں۔ کیا ان کا قصور ہے؟ کیا وہ ہم ان سے کیا زیادہ نیک ہیں اللہ کے ہاں؟ کیا ہمارا مقام ان سے زیادہ بلند ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی آزمائش دیکھ لیجیے کہ عورتیں گھر سے بے گھر ہو گئی، گھر کے ایک فرد کو دوسرے فرد کے بارے میں پتا نہیں کہ بھائی کہاں ہے، بیوی کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، ایسی حالت کہ قیامت کا عالم کہہ دیجیے۔ اور اس حال میں بھی دین پر کیسے وہ ثابت ہے کہ ان کی مثال ملتی نہیں نظر آتی۔ مسجدیں ڈھا دی گئی، مسجد کے کہہ دیجیے منہدم حصے پہ کھڑے ہوتے اللہ اکبر کی صدا لگاتے نظر آتے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے میرے بھائی۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ، حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئی ہیں۔ مستہم البأساء والضراء، جنہیں تکلیفوں نے گھیرا، شدتوں نے گھیرا، ایسا عالم تھا کہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ فتنوں کا دور ہے، کثرت سے فتنے بڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دور میں جو شخص اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ کہا العبادۃ فی الفتن او فی الحرج کہجرۃ الیہ، جو شخص فتنوں کے دور میں عبادت کرتا ہے، دین پر جمع رہتا ہے، اس کا اجر یہ ہے کہ گویا اس نے میری جانب ہجرت کی۔ تو یاد رکھیں اب ان فتنوں کو پہچانیے جو فتنے ہمیں آس پاس میں گھیر رہے ہیں۔
ان چیزوں کی نشاندہی ہو، اور اس کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے تاکہ ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔